مشرکین کا انجام ہے کہ ان کے گھروں کو کیسے تہس نہس کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ چوتھا مضمون بعض متکبرین کی ہٹ دھرمی ہے۔ ایک بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے، عقل سے بھی سمجھائی جا رہی ہے، منقول طور پر بھی سمجھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، انبیاء کا استہزاء کرتے ہیں اور ان سے تقاضا کرتے ہیں جس عذاب، جس سزا، جس جہنم سے تم ہمیں ڈراتے ہو ایک دفعہ ہمارے سامنے ہی لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ قوم عاد کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا وہ بیان کر دیا۔ پانچویں بات، گزشتہ سورہ میں دو مکلفین ہیں جن کا قیامت کے دن سوال جواب جن سے ہوگا، باقی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے چھوڑ دے گا، لیکن دو مخلوقات ایسی ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، ان سے سوال جواب کیا جائے گا۔ نیکوکاروں کے لیے جنت ہے اور بدکاروں کے لیے جہنم ہے۔ دو مخلوقات کون سی ہیں؟ ایک کا تعلق مخلوق انسان سے ہے اور دوسری کا تعلق مخلوق جنات سے ہے۔ یہ گزشتہ سورہ مبارکہ کے بعض مضامین تھے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، اور تاکید کی وجہ یہ ہے کہ جتنا تنگ کیا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، استہزاء کیا گیا، اذیتیں دی گئیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ کسی پیغمبر کو اپنی امت، اپنی قوم، اپنے ملنے ملانے والوں سے اتنی اذیت اور تکالیف نہیں پہنچی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی گئی، فصبر، بس آپ صبر کیجئے۔ جیسے گزشتہ انبیاء نے ملنے والی تکالیف پر صبر کیا، اسی طرح سے اب آپ بھی صبر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ آج کی آیات سورہ محمد کی، والذین کفروا، گزشتہ سورہ میں کون تھے جی؟ مشرکین، اور اس سورہ مبارکہ میں کھلے کفار یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے، اور اس میں ظاہر ہے مشرکین بھی آ گئے۔ الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کفر یعنی انکار، یعنی نہ مانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نہیں اللہ کے رسول کو، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رکے بھی اور روکا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے سے، دو گناہ۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اضل اعمالہم، ان کی نیکیاں بھی ساری کی ساری رائے گاں چلی گئیں۔ ایک ایسا آدمی جو انکار کرے اللہ کا، ایک ایسا آدمی جو انکار کرے اللہ والوں کا، ایک ایسا آدمی جو راستہ روکے اللہ کا، اور ایک ایسا آدمی جو راستے میں رکاوٹ بنے ایمان والوں کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اضل اعمالہم، اس کے جو نیک کام ہوں گے، اچھے کام ہوں گے، خیر کے کام ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ختم فرما دے گا، کل عدم ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ نیکیاں ہوں گی لیکن قیامت کے دن اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہوں گی۔ ان بدکاروں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، راستہ روکنے والوں کے مقابلے میں دوسرا طبقہ، والذین آمنوا، اور جو لوگ لائے ایمان، وعملوا الصالحات، اور کیے کام اچھے، وآمنوا، اور ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو نازل ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی قرآن، وہو الحق من ربہم، اور مانا اس بات کو کہ یہ قرآن ہے سچی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھو ڈالے گا۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ ان کی نیکیاں بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ ان کے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دھو ڈالے گا۔ تقاضے تین ہی ہیں، ایک ایمان لانا اللہ پر، دوسرا کام کرنا نیک، تیسرا ایمان لانا اس چیز پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھو ڈالے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَكُمْ، اور جس کے گناہ دھل گئے، جس کا دل پاک ہو گیا، جس کے دل کے سیاہ دھبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اس کے حالات کو بھی اللہ کر دے گا ٹھیک، اصلاح کر دے گا۔ وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر دے گا، بَالَهُمْ یعنی حالہم، ان کی حالت کو، ان کے احوال کو۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ سچا مومن، اللہ پر ایمان لانے والا، سچا مومن نیک عمل کرنے والا، سچا مومن قرآن پر یقین رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خامیوں کو ایسے دھو ڈالتے ہیں کہ اب آئندہ اس کے لیے اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برے کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔
بعض اوقات ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم اچھے کام کریں، لیکن بعض مجبوریاں آن پڑتی ہیں، ہم سے اچھائیاں ہو نہیں پاتی۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ برے کام سے بچیں، لیکن بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ مجبوراً ہم سے وہ برا کام سرزد ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا اپنے دل پر، اپنے وجود پر، اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پر، اپنے قلب پر قابو رہتا نہیں۔ لیکن یہ تین کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو گزشتہ گناہوں کو دھو ڈالے گا، دوسرا وہ قابو آپ کو عطا فرمائے گا کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے لیکن آپ کی زبان سے گالی کے الفاظ نہیں نکلتے۔ آپ غربت میں ہیں لیکن کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ آپ تنگی میں ہیں، اس کے باوجود آپ تھکاوٹ میں ہیں، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت حاضری آپ اس سے کوتاہی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے۔ آسان ہو جاتا ہے نماز پڑھنا، آسان ہو جاتا ہے روزہ رکھنا، آسان ہو جاتا ہے قرآن پڑھنا۔ اصلح بالہم کا یہی معنی ہے۔ گناہ گزشتہ معاف ہو جائے تو نیکیاں کرنا آئندہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن جس شخص دے دل تے پچھلے گناہاں دا پار ہوئے وہ دے واسطے اگے چل کے نیکیاں کرنا اور اوکھا ہو جاتا ہے۔ جدہ گڈا ریڑا وہ دے اتے کوئی ایسی چیز رکھ دیو، انہوں جنہ وہ دے اتے پانی پائی جاؤ گے انہ پہارا تک کھوتے واسطے، خچر واسطے، بولد واسطے ترنا وہ نہیں اوکھا۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر سے، اس ریڑے کے اوپر سے، اس گڈے دے اتوں اگر تسی پار کٹا دو گے تے چلن والا پھر دوڑتا رہے گا۔ یہی معاملہ ہے۔ آسان تعبیر ہو گئی نا، گناہوں کا بوجھ کم ہو گیا، دوڑنا آسان ہو گیا۔ گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا تو نیکی کی طرف چلنا مشکل ہو گیا۔ تو کفار کے لیے سزا یہ کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے ہوں گے وہ بھی ختم، نیکوکاروں کے لیے جزا یہ کہ ان کے جو برے کام کچھ تھوڑے بہت ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تجاوز کرے گا اور ان کے حالات کو اللہ ٹھیک کر دے گا۔ ایک تعبیر دنیا میں، اور اصلح بالہم دوسری تعبیر یہ کہ یہ تین کام کرنے والا قیامت کے دن اچھے حال میں ہوگا، اچھے لباس میں ہوگا، اللہ کی خوشنودی کا مستحق ہوگا، اللہ کی رضا کا مستحق ہوگا۔ اصلح بالہم آگے جی بات سمجھ میں، ذالک یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے کہ اس نے جو نیکیاں کی وہ ختم ہو گئی اور اس نے جو گناہ کیے وہ اللہ نے دھو ڈالے۔ یعنی یہ الٹ معاملہ دونوں کے ساتھ کیوں ہے؟ جواب ذالک یہ اس لیے ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ بے شک یہ لوگ جو ہیں جو کفر کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ اور اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، مانتے ہیں کس کی؟ باطل کی، جھوٹ کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان والے ہیں، اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کو ماننے والے۔ یہ سارا معاملہ اس لیے ہے کہ باطل والے کفار جو ہیں وہ باطل کا اور جھوٹ کا اتباع کرتے ہیں، اور مومن جو ہیں وہ اللہ کا اور اللہ کے پیغام کا اتباع کرتے ہیں۔ کذالک اور اسی طرح سے یضرب اللہ للناس امثالہم بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے مثالیں۔ فاذا لقیتم الذین کفروا مسلمانوں سے خطاب، مسلمانوں سے خطاب۔ دیکھیں انسان اور مسلمان تو ہر وقت ایک مقابلے میں ہے، ایک مجاہدے میں ہے، ایک جنگ میں ہے۔ کبھی اس کا واسطہ کفار سے پڑتا ہے تو اس کے لیے میدان جنگ ہے، میدان عمل ہے، تیر ہے، تلوار ہے، ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، میدان جنگ احد، بدر، خندق، حنین۔ کبھی اس کا مقابلہ عام گناہ گاروں سے پڑتا ہے تو اس کے لیے میدان ہے تبلیغ کا کہ آپ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آپ بلاتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں، آپ نصیحت کرتے ہیں۔ کبھی اس کا مقابلہ پڑتا ہے اپنے ہی دل میں پیدا ہونے والے شکوک اور شبہات کے ساتھ، تو وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر غور کرتا ہے اور دل میں پیدا ہونے والے شکوک اور شبہات اور وہم کو، اوہام کو، وہمات کو دور کرتا ہے۔ اور کبھی اس کا مقابلہ پڑتا ہے بڑا سخت نفسانی خواہش کے ساتھ، کبھی طمع، حرص، لالچ وہ گناہ پر مجبور کرتی ہے، خواہش، کبھی ہوس، جنسی تقاضا وہ مجبور کرتا ہے گناہ کرنے پر۔ تو یہ 4 میدان ہیں، ہر وقت میں اور آپ ہم میدان جنگ میں ہیں، کبھی کفار کے خلاف افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، کبھی آپ فساق کے خلاف میدان تبلیغ میں، دعوت کے میدان میں، لٹریچر کے میدان میں، سمجھنے اور سمجھانے کے میدان میں، قرآن کی تعلیم کے میدان میں،
کبھی آپ اپنے ہی وہم اور شکوک اور شبہات کے ساتھ قرآن مجید کے مطالعہ کے میدان میں، اور کبھی آپ اپنی خواہشات کے مقابلے میں تو آپ روکتے ہیں اپنے نفس کو اور کرتے ہیں صبر۔ گزشتہ سورہ مبارکہ کا جو اختتام ہوا تھا، تکمیل، وہ فصبر، صبر پر ہوئی تھی، اور صبر کے 4 آگے جزیے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس چیز کی تعلیم دی گئی گزشتہ سورہ میں؟ صبر کی۔ صبر کی آگے 4 شکلیں آ گئیں۔ ایک، کفار کے مقابلے میں صبر کرنا ہے۔ دوسرا، گنہگار اور نافرمان کے مقابلے میں صبر کرنا ہے۔ تیسرا، اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کے مقابلے میں صبر کرنا ہے۔ چوتھا، بدن کے تقاضے جو بھوک یا نفسانی خواہش کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آگے جی بات سمجھ لیں۔ اب آ گیا جی پہلا مخالف، دشمن، کافر، اس کے مقابلے میں صبر کی صورت کیا ہوگی؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب ہو جائے ملاقات تمہاری کفار کے ساتھ، یعنی میدان جنگ میں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ڈرنا نہیں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں مارو، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ان کو قتل کرو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم، تم خوب خون بہا چکو ان کا، یعنی شکست دے چکو ان کو، فشد الوثاق، تو مضبوطی سے باندھ دو ان کو، فإما منًّا بعد، یا تو پھر اس کے بعد انعام کرو، ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، ممکن ہے کہ وہ اسلام لے آئے۔ آپ نے کسی کافر کے ساتھ مقابلہ کیا میدان جنگ میں، وہ گرفتار ہو گیا، اس کا لہو بھی بہا، اس کو آپ نے باندھ بھی دیا، پھر آپ نے اس کو غلامی کی زندگی میں آپ نے اس کو اچھا کھانا کھلایا، غلامی کی زندگی میں آپ نے اس کے ساتھ مسکرا کے بات کی، غلامی کی زندگی میں آپ اس کے پاس بیٹھے، اس کی غلامی کی زندگی میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ اس کو سکھایا، وہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، سنتے سنتے خود آنسو بہانے لگا اور رونے لگا، اوہ میں کن کے ساتھ چلتا رہا، مجھے تو چلنا چاہیے تھا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ چنانچہ آج موقع آ گیا، آج آپ اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیں اور اس کو آزاد کر دیں۔ ممکن ہے یہ باہر جائے تو پکا سچا سچا صاف مسلمان بن کے جائے۔ ایک باہر جائے اپنی ہی قوم کے پاس تو جا کے تبلیغ کرے، کتنے پھر دے ہو انہوں دی گل سنو جنہاں ورگے نیک لوگ اسی دیکھے ہی کدی نہیں۔ افغانستان میں ایک غیر مسلم خاتون صحافی گرفتار ہو گئی اور کئی ماہ ان کی قید میں رہی، جب باہر نکلی اور ٹی وی کیمرے والے وہاں پہنچے کہ آ گئی پاکستان میں بلوچستان کی سرحد پر جب اسے لایا گیا تو اس نے پہلی بات یہی کہی کہ میرے نیڑے اور دی لوڑ نہیں، میں پردہ دار خاتون بن گئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے زندگی میں اتنا حسن سلوک کرنے والا انسان کوئی نہیں دیکھا جیسے طالبان دیکھے۔ تو انہوں نے گرفتار بھی کیا، مقابلہ کیا، باندھا، قید کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائیں، خاتون کے دل پہ اثر ہوا، خود بھی مسلمان ہوئی، اپنے وطن واپس گئی تو تبلیغ کا آغاز بھی کر دیا۔ تو لازمی نہیں کہ کافر کو قتل ہی کیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، لوٹ آئے تو پھر ممکن ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ پکا مسلمان بنے اور اپنے لوگوں، اپنے کفار میں جا کے بھی اسلام کی تبلیغ کرے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ، یا تو پھر آپ اس پر انعام کر دیں یعنی اس کو چھوڑ دیں، وَإِمَّا فِدَاءً، یا پھر اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس سے فدیہ لے لیں، پیسے لے لیں۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی معاملہ کیا، حتیٰ، لیکن یہ ہوگا کب؟ حتیٰ تضع الحرب اوزارها، یہ ہوگا اس وقت جب جنگ ختم ہو جائے۔ دوران جنگ آپ قیدی کافر کو چھوڑ نہیں سکتے، نہیں تو پھر جا کے انہوں نے نال رل کے تہاڈا مقابلہ کرے گا۔ ذالک، اور یہ اس لیے ولو یشاء اللہ، اب سوال پیدا ہو گیا کفار کے خلاف ہمیں یہ سارا کچھ کرنا ہی کیوں پڑتا ہے، جنگ لڑنی ہی کیوں پڑتی ہے، زخم دینے اور زخم اٹھانے ہی کیوں پڑتے ہیں، خون بہانا ہی کیوں پڑتا ہے؟ اللہ تو ویسے ہی طاقت کا مالک ہے، کفار کا نام اور نشان ویسے ہی مٹا دے۔ شک اور شبہ دل میں آ گیا نا، سوال پیدا ہو گیا تو اس کا جواب آ گیا۔ ذالک، یہ اس لیے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو ضرور تمہیں فتح دے دیتا، کفار کو ویسے ہی شکست ہو جاتی۔ لیکن اصل ماجرا یہ ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تو تمہیں آزمانا چاہتا ہے بعضوں کو بعضوں کے ساتھ۔ تے دیکھیے تو صحیح کہ نبی دے نال جڑ جڑ کے تردے تا بہتا، کیا میدان جنگ میں بھی یہ ساتھ رہتے ہیں یا ڈر کے واپس لوٹ آتے ہیں؟ جانچنا ہے، پرکھنا ہے، امتحان لینا ہے، آزمائش کرنی ہے، دیکھیں تو صحیح اپنے دعوی ایمانی میں سچے بھی ہیں یا جھوٹے بھی ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات آزمائشیں بیماری کی شکل میں، غربت کی شکل میں،
کسی پیارے کے فوت ہو جانے کی شکل میں آزمائشیں آتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے صبر کرنے والا ہے یا بے صبرہ ہے، پھر پتہ چلتا ہے کامل مومن ہے یا کمزور مومن ہے۔ والذین قتلوا، اب میدان جنگ میں ایک کیفیت یہ بھی ہوگی کہ آپ کبھی کافر کو مار دیں گے اور کبھی کافر آپ کو قتل کر دے گا، تو آپ شہادت کی موت مریں گے، تو اس کا تذکرہ آ گیا۔ والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو قتل ہو گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، سیہدیہم، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اگر شہید ہے تو اس کا درجہ شہادت کے بعد بڑھتا چلا جائے گا جنت کی طرف۔ اگر وہ غازی ہے اللہ اسے ہدایت کی طرف قائم دائم رکھے گا۔ دوسرا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ اس کے حالات ٹھیک کر دے گا قیامت کے دن۔ یعنی جب دنیا میں شہید ہوا تو کپڑے پھٹ گئے تھے، جسم چیر چیر ہو گیا تھا، لہو کے نشان تھے، وجود سے بعض لوگوں کو تعفن اور بدبو بھی آ رہی تھی، پتہ نہیں تدفین کی بھی نوبت آئی یا نہیں آئی، پتہ نہیں کسی نے غسل بھی دیا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں اس کو کفن بھی کسی نے پہنایا یا نہیں پہنایا، ایسے ہی گل گیا وجود زمین پر یا دفنا دیا گیا، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن قیامت کے دن چمکتا دمکتا نئے لباس میں بہترین انداز میں خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ ہے ترجمہ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، یہاں تو جسم ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، زخمی تھا، وہاں وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ اس کے احوال کی اصلاح کر دے گا، تندرست اور توانا بنا کے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل کرے گا اس کو جنت میں، عَرَّفَهَا لَهَا، وہ جنت کو پہچانتا ہوگا خود۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو اللہ کی، ینصرکم، تو اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کے بندوں کی مدد کر کے۔ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کے دین کی مدد کر کے۔ اس دنیا میں اللہ کے بندوں اور اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ خود تمہاری مدد کرے گا قیامت کے دن کہ جنت انعام کے طور پر عطا فرمائے گا۔ اور دنیا میں کیسے مدد کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم کیا کر دے گا؟ مضبوط کر دے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کا معنی یہ کہ اللہ تمہیں حوصلہ عطا فرما دے گا، اللہ تمہاری بزدلی کو اور اللہ تمہاری بے حوصلگی کو ختم فرما دے گا۔ والذین کفروا، اور یہ جو کفار ہیں، اب مجاہد خواہ وہ شہید ہو یا غازی، اس کے مقابلے میں کون آ گیا؟ کفار، میدان جنگ میں لڑنے والا۔ والذین کفروا، اور یہ جو کفار ہیں، فتعسل لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال اکارت، ضائع، ختم، نابود۔ ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ سارا کچھ اس لیے کہ یہ ناپسند کردہ سی جو اللہ نے نازل کیتا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے۔ قرآن دیاں آیتاں انہوں چنگیاں نہیں سی لگ دیاں، لہٰذا یہ کافر ہو گیا، لہٰذا اس کے اعمال ضائع ہو گئے، لہٰذا یہ ہلاکت میں پڑنے والا ہو گیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا آپ سیر نہیں کرتے زمین میں، چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ کفار انہاں دی تا حیثیت ہی کچھ نہیں، ان سے پہلے جو بڑی بڑی قومیں، ایک قوم کا تذکرہ کل بھی ہوا، اور بڑی بڑی قومیں آئیں، کیسا حال احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، نشان عبرت بنا دیا ان کو۔ دمر اللہ علیہم، ہلاکت ڈالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر۔ وللکافرین امثالها، اور کفار کے لیے کفار ہی کی جیسی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جدوں ابو جہل دی مثال دینی ہوئے گی تو ابراہیم نال تھوڑی دواں گے، ابو جہل کی مثال تو پھر نمرود کے ساتھ دی جائے گی، ابو جہل ابو لہب کی مثال تو پھر شداد کے ساتھ دی جائے گی۔ برے لوگوں کے لیے برے لوگوں کی مثالیں ہوتی ہیں، اچھوں کے لیے اچھوں کی مثالیں ہوتی ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ہے مددگار، دوست ان کا جو ایمان لائے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور یہ جو کفار ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ دنیا تو 30 40 50 60 100 سال بعد ختم، ایتھے تک کوئی کام آوے نہ آوے، ایتھے زندگی ویسے ہی ختم ہو جانا رہی ہے۔ اصل تو وہ پائیدار زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی۔ مدد تو وہ ہے جو اس زندگی میں کوئی کر دے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی مدد قیامت کے دن یوں فرمائے گا، ان کے گناہوں کو دھو ڈالے گا، ان کی ہدایت کو واضح کر دے گا، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور ان کے حالات کو اللہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد۔ غزوہ احد میں جب کفار تھوڑی دیر کے لیے قابض ہو گئے اور تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو تنگی ہوئی، تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نعرہ لگا رہے تھے،
اول حبل، حبل زندہ باد۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا اچھا یہ نعرہ لگاتا ہے، تم بھی نعرہ لگاؤ، اللہ اعلیٰ و اجل۔ یہ کہتا ہے حبل زندہ باد، تم کہو اللہ زندہ باد۔ وہ کہتا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، ساڈا تا عزا ہے گا، مسلمانوں دا عزا ہے ہی کوئی نہیں، عزا بت کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی نعرہ لگاؤ لنا المولا ولا مولا لکم، ساڈے لئی مولا ہے یعنی اللہ، تہاڈا کوئی مولا نہیں، تہاڈا عزا تھانوں مبارک، ساڈا اللہ سانوں مبارک، تہاڈے لئی حبل زندہ باد، ساڈے لئی اللہ زندہ باد۔ ذالک، ہاں ذالک یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا کہ اللہ ہے دوست ایمان والوں کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور کفار کے لیے کوئی دوست کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ ہن سانوں یہ نہیں سمجھ آندی کہ وہ صحیح کیفیت کیا ہوگی۔ اصلح بالہ کہا نا، قیامت کے دن اللہ حالت اچھی کر دے گا، تو اس کی کوئی تعبیر ہم چاہتے ہیں تھوڑا جا سانو اور دسے اللہ اچھی حالت کیسی ہوگی۔ جواب سنیں ذرا، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یدخل الذین آمنوا ایمان والوں کو داخل کرے گا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ کلا ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کرنا ہے۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، والذین کفروا اور یہ جو لوگ کفار ہیں، یتمتعون فائدہ تو اٹھاتے ہیں، ویأکلون اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام لیکن انہاں دے سارے کام بندیاں ورگے نہیں، کنہاں ورگے یا جانوراں ورگے، ڈنگراں ورگے، کما تأکل الانعام جیسے کھاتے ہیں جانور، والنار مثوی لہم اور آگ ہے ٹھکانہ ان کا، وکأی من قریۃ اور کتنے ہی ہو چکے قریے بستیاں، ہی اشد قوۃ من قریتک وہ قوت اور طاقت میں آپ کا قریہ جو مکہ مکرمہ ہے ان کے باسیوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ کتنے قریے تھے، یہی آیت پہلے گزر چکی ہے، اسی آیت کی تکرار ہے اور الفاظ کے ساتھ کہ جیسے بستیاں طاقتوں والی گزر چکی، مکہ کی بستی میں تو ویسا طاقتور ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے تو انہوں دا نام نشان مٹا دیتا، انہوں دی کی حیثیت ہے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اہلکناہم اللہ نے ان کو ہلاکت میں ڈالا، فلا ناصر لہم پس نہیں ہوا کوئی مددگار ان کا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ پس وہ شخص جس کے پاس ہو دلیل اس کے رب کی طرف سے، جس کے پاس ہو قرآن اس کے رب کی طرف سے، جس کے پاس ہو حدیث اس کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کے پاس ہو دلیل عقل سے، جس کے پاس ہو سمجھداری اور دانائی کی بات، ایداں دا بندہ بھلا ایداں دے بندے دے برابر ہو سکتا ہے؟ کمن زین لہو سوء عملی جہدے گندے عمل نے او دے واسطے گندگی نو سوکھا کر دیتا ہے، گندگی خوشنما بنا کے اس کے سامنے پیش کر دی۔ دو مختلف لوگ ہیں، ایک کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، دلیل ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، دوسرے کے پاس گناہ ہے، شہوت ہے، حرص ہے، ہوس ہے، طمع ہے۔ بھلا یہ دو لوگ آپس میں برابر ہو سکتے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ پس وہ شخص جو ہے روشنی پر دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، کمن کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے، زین لہ سوء عملہ جس کے گندے عمل نے اس کے لیے گندگی کو مزین کر کے پیش کیا، واتبعوا اہواءہم اور اس نے اتباع کیا اپنی نفسانی خواہشات کا۔ مثل الجنہ ایمان والوں کو ملنے والی جنت، التی وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کے ساتھ، وہ جنت کیسی ہوگی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن وہاں نہریں ہوں گی پانی کی جن کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، ایک وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وہاں نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں، وانہار من خمر لذت للشاربین وہاں نہریں ہوں گی شراب کی جو اپنے پینے والوں کو لذت دینے والی ہوگی، وانہار من عسل مصفى اور نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی، ولہم فیہا من کل الثمرات اور جنتیوں کے لیے ہوں گی 4 نہریں، 5واں من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہر طرح کی نعمتیں، اور ومغفرۃ من ربہم اپنے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ، کمن ہوا خالد فی النار کیا ایداں دا شخص جہدے واسطے 4 جنتاں، جہدے واسطے رنگ برنگ کے پھل، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مغفرت، یہ شخص کیا یہ شخص اس کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا خالد فی النار جو رہے آگ میں ہمیشہ ہمیشہ، وسقوا اب پیو ماء حمیما کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم یہ کاٹ ڈالے گا تمہاری آنتڑیوں کو،
جنتیوں کے لیے نہریں، پھل، رضائے الہی، اور جہنمیوں کے لیے کھولتا ہوا پانی جو کاٹ ڈالے ان کی انتڑیوں کو۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی منافقین میں سے، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف سنتے تو ہیں۔ کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی منافقین، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف غور سے سنتے تو ہیں۔ منافق آتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، مسجد میں حاضر ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے تھے، بات بھی سنتے تھے، لیکن حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا من عندک، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر چلے جاتے، قالوا للذین اوتوا العلم، تو صحابہ کرام سے یہ لوگ پوچھتے، ماذا قال آنفا، یہ کیا ہوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یعنی ابھی بیٹھے تھے، ابھی سنا اور ابھی بھول گئے، ہن چیتے نہیں ہوتا پیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ سے پوچھتے، یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی بات سنی ہے، ہجے تک دیہڑی ڈنگ بھی نہیں گزریا، مسجد تو باہر جا کے لوگوں کو پوچھتے ہیں، دسیو ذرا کی کیا مولوی صاحب نے، سانو سمجھ نہیں آئی۔ کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے نہیں سمجھ آئی کہ توجہ نہیں تھی، بیٹھا مسجد سے سی، دماغ دکان تے سی۔ اور میں کہا کرتا ہوں منافقین کو اس لیے بھی بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مسجد سے بیٹھے ایک پاس یہ سوچتے سی کہ محمد نو کدھا راضی کریے، پھر سوچتے سی یہ منن والوں نو کدھا راضی کریے، پھر سوچتے سی کہ یہودیاں نو کدھا راضی کریے، پھر سوچتے سی عیسائیاں نو کدھا راضی کریے، پھر سوچتے سی مشرکین نو کدھا راضی کریے، پھر سوچتے سی کاروبار کدھا چنگا کریے۔ جہدے دماغ 'چ ایک ٹائم تے اتنا کچھ چلتا ہوئے انہوں بھلا کوئی گل چیتے رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ یکسو نہیں ہوتا منافق، اس کی توجہ میں یکتائی اور یکسوئی نہیں ہوتی، وہ ایک ایک وقت میں کئی خواب سوچتا ہے، نتیجہ یہ کہ کوئی ایک بات بھی اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، نہ 3 میں ہوتا ہے نہ 13 میں ہوتا ہے، اس کا شمار کسی میں بھی نہیں ہوتا۔ فی الدرک الاسفل من النار، اسی لیے منافقین جہنم کے بدترین درجے میں ہوں گے۔ اولئکا، یہ اس لیے بھی ہے، ایک وجہ تو یہ ہو گئی نا، ایک ٹائم سے کئی گلاں انہاں دے دماغ 'ਚ چل دیاں۔ دوسری وجہ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں الذین طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی مہر۔ جہدے دل تے اللہ مہر لا دے انہوں بھی کوئی گل چیتے نہیں رہندی، نہ انہوں کوئی گل سمجھ آندی۔ اللہ مجھے آپ کو محفوظ رکھے۔ واتبعوا اہواءہم، اور تیسری بات یہ کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ 3 باتیں دین کبھی سمجھ نہیں آئے گا، ایک منافقت، دوسرا دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے، اور تیسرا آپ مسلسل اپنی نفسانی خواہشات اور لالچ کا مظاہرہ کرتے رہے، دین کبھی سمجھ نہیں آ سکتا، دین کبھی پلے نہیں پڑتا، یاد نہیں رہتا دین۔ والذین اہتدوا، ان کے مقابلے میں پھر نیک طبقہ، والذین، اور وہ لوگ اہتدوا جن کو اللہ نے دی ہدایت، زادہم ہدا، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، زادہم زیادہ کرتا چلا جا رہا ہے ہدا، ان کی ہدایت کو، وآتاہم تقواہم، اور اللہ ان کو عطا کرتا چلا جا رہا ہے کیا؟ تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، خشیت۔ فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتہ، پس کیا یہ منافقین اور مشرکین اور کفار اور مخالفین اور معاندین یہ چاہتے ہیں؟ فہل ینظرون، یہ اس بات کے منتظر ہیں، الا الساعۃ، کہ قیامت، ان تأتیہم بغتہ، کہ آ جائے اچانک ان پر، فقد جاء اشراطھا، پس قیامت کی علامات تو آ گئیں، فأنی لہم اذا جاءتہم ذکراہم، پھر کی فائدہ اس نصیحت دا جدوں قیامت آئی گئی۔ جب قیامت آ گئی پھر کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا، جب قیامت آ ہی گئی فرشتہ اجل دیکھ ہی لیا، ہن جو کہنا اللہ اللہ، اس اللہ کہہ دا کی فائدہ، جب اللہ نے صحت، تندرستی، طاقت عطا فرمائی تھی مانتے نہیں تھے، آج اجل کا اور موت کا فرشتہ آ گیا، ہن کہنا ہے توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی جب غرق ہو رہا تھا اسرائیل کو دیکھتے ہی، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس لمحے سے پہلے توبہ کر لے، بڑھاپا آنے سے پہلے، اس لمحے کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، موت کے آنے سے پہلے، اس لمحے کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، انتہائی فقر اور غربت کے آنے سے پہلے، اس لمحے کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، ایسی مالداری کے آنے سے پہلے جو مالداری انسان کو تکبر میں مبتلا کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ مال آنے سے پہلے توبہ کر لو، بہت زیادہ غربت آنے سے پہلے توبہ کر لو، موت کا وقت آنے سے پہلے
توبہ کر لو، قیامت کا دن آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ فعلم، پس جان لیجئے، انہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، واستغفر لذنبک، پس اے پیغمبر اپنے لیے بھی آپ مغفرت طلب کیجئے، اپنے لیے بھی مغفرت طلب کیجئے۔ سوال پیدا ہو گیا، جیڑے بندے نے کبھی گناہ ہی نہیں کیتا وہ مغفرت کیوں طلب کرے، وہ کیوں مغفرت طلب کرے؟ تو جواب، نبی مغفرت اس لیے طلب کرے کہ نبی دے منن والے نو پتہ لگ جائے کہ مغفرت طلب کری دی کداں ہے۔ اس لیے نہیں کہ نبی سے کوئی گناہ ہوئے اور وہ استغفار کرے، بلکہ اس لیے کہ نبی ایک دفعہ استغفار کر کے بتا دے لوگوں کو کہ ایدہ مغفرت طلب کری دیا۔ دوسرا صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر بھی کبھی کبھی زنگ کا اندیشہ ہوتا ہے، تو جب ایسا اندیشہ مجھے ہوتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اگر نبی جو ویسے ہی گناہوں سے معصوم ہے وہ اتنی توبہ کرتے ہیں، اتنی استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، میں اور آپ، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہم کیوں توبہ استغفار نہیں کرتے؟ اچھا جی، فعلم، پس جان لیجئے، انہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واستغفر لذنبک، پس اے اللہ کے رسول استغفار کیجئے اپنی کوتاہیوں کی بھی، حالانکہ کوتاہی ہے نہیں لیکن اس کے باوجود آپ استغفر اللہ کے کلمات ادا کیجئے۔ پھر بڑا انعام، بہت بڑا انعام، امت مسلمہ کو ملنے والا انعام، کسی نبی کی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل۔ کیا؟ ایک واستغفر لذنبک، اللہ کے رسول اپنی ذات کے لیے استغفار کیجئے، ایک۔ دوسرا فرمایا وللمؤمنین، ایمان والوں کے لیے بھی آپ استغفار کیجئے، اللہ میری امت کی بخشش فرما، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول آپ ہاتھ اٹھائیے۔ کتنی امید افزا آیت ہے کہ میں مومن ہونے کا دعوے دار ہوں نا، کلمہ گو، جدو میں کلمہ پڑھ لیا تو مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا میرے اگلے پچھلے گناہ واسطے مغفرت دی دعا میرے نبی نے میرے واسطے آج تو 1400 سال پہلے مانگ چھڈی، اور نبی دی دعا نو اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ ایک امکان اور امید، پیغام تو ہے نا، واستغفر لذنبک، ایک اپنی کوتاہیوں کے حوالے سے استغفار کیجئے، وللمؤمنین، ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے، والمؤمنات، ایمان والیوں کے لیے، عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے، واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، متقلبکم ومثواکم، تھوڑی دن دی زندگی بھی، تھوڑی رات دی زندگی بھی۔ بعضیاں نو ہوندا ہے نا اسی تو گناہ کردے ہی نہیں، ہمیں ہوتا ہے جی بعض اوقات، بعض لوگوں کو بڑا زوم ہے کہ میرے جیسا نیک کوئی ہے ہی نہیں، وہ جنوں دیکھ دے وہ کہندے یہ بھی گناہ گار، یہ بھی گناہ گار، یہ بھی گناہ گار، اپنے آپ کو کہندے میں تے صاف ستھرا۔ تو اس کا جواب دیا ہے جو استغفار نہیں کرتے نا، بھلا جس بندے نو اس گل دا یقین ہے میں گناہ گار ہے ہی نہیں تو وہ استغفار کرے کیوں؟ جڑے بندے نو اے یقین ہے کہ میں کدی بیمار ہونا ہی نہیں تو وہ پرہیز نہیں کرتا، انہوں تو یقین ہے نا کہ میں کدی بیمار نہیں ہونا۔ جس بندے نو اے یقین ہے کہ میرا مال اور دولت کدی ختم ہونی ہی نہیں تو وہ فضول خرچیاں کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، انہوں کی لوڑا کنجوسی کرے، مال نو روکے، انہوں تو یہ پتا نا میرا مال تو کدی مکنا ہی نہیں۔ لہٰذا جڑے شخص نو دل دے وچ اے وہم بیٹھ گیا نا کہ جنت ہن میری آ تے گناہ میں کدی کیتا ہی نہیں تے انہوں کی لوڑا استغفار کرنے دی، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ساڈے ورگا نیک ہے ہی کوئی نہیں، اس واسطے وہ استغفر اللہ، استغفار، اپنے گناہوں کی طرف رغبت کرتے ہی نہیں۔ اللہ نے کیا کہ اللہ تے ایسا ہے، واللہ یعلم، اللہ تے خوب جاندا ہے، متقلبکم ومثواکم، تھوڑی دن دی زندگی نو بھی تے تھوڑی رات دی زندگی نو بھی۔ بعض گناہ تو دن اور رات ایسے کر جانا ہے جہاں تینوں بھی نہیں پتا ہوندا کہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، پتہ تینوں بھی نہیں لگتا، اس زوم چ نہ رہی کہ تو گناہ گار نہیں یا گناہ کیتا نہیں، بس جدوں موقع ملے اللہ کو کی کرتے رہنا، استغفار، مغفرت کی دعا۔ 2 رکوعات ہو گئے جی سورہ مبارکہ کے، 2 انشاءاللہ کل تو یہ بھی مکمل ہو جائے گی۔